अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने अल्लाह ताला का नाम लेकर अपना दर्स शुरू करूँगी। ये है कुरान पाक की सूरत कदर, यानी सूरत कदर का तर्जमा और तफसीर आपके सामने पेश करूँगी। तो जो फरमाएं और गौर से सुने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सूरत कदर, इसका मैं खुलासा आपके सामने पेश कर रही हूँ कि कुरानी तरतीब के मुताबिक इस सूरत का अदद 97 है और ये मक्का के इब्तदाई ज़माने में नाज़िल हुई। इस सूरत में बयान किया गया है कि इस कुरान मजीद का दुनिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल शब कदर में शुरू हुआ, जो रमज़ान के अशरा आखिर में से कोई सी रात है। ये रात कदर और मंज़िलत के लिहाज से 1000 महीने से ज़्यादा वक़्त रखती है और इसी रात में वो सारे हुक्म जो अल्लाह ताला की तरफ से साल भर के लिए मुकर्रर हो चुके थे या मुकर्रर हो चुके होते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक गिरोह को साथ लेकर नीचे उतरते हैं और इस वक्त से खैर और बरकत का खास नज़ूल होता है और सलामती का और अमन और अमान का मंजर सारी रात आलम में सुबह के तुलू होने तक छाया रहता है। कुरान मजीद इसी रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के ज़रिए नाज़िल होना शुरू हुआ। हदीसों से मालूम होता है कि कुरान मजीद की दुनिया में इंसान की हिदायत के लिए नाज़िल करने का फैसला शबान की 15वीं रात को हुआ। फिर लैलतुल कदर में इसे लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाज़िल किया गया और बैतुल इज़्ज़त में रखा गया, यानी लोहे महफूज से नाज़िल हुआ और बैतुल इज़्ज़त में रखा गया। फिर वहाँ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसे मौका ब मौका थोड़ा थोड़ा लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे और 23 साल की मुद्दत में पूरा कुरान मजीद आपको पहुंचा दिया गया। इसीलिए लैलतुल कदर की बड़ी फजीलत है। इस सूरत में कहा गया है कि एक रात जिसे लैलतुल कदर कहा गया है 1000 महीने से बेहतर है, यानी इस रात की बड़ी फजीलत है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत करे। हदीस में इसी के बाबत आया है कि जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाकर और इससे सवाब की पुख्ता उम्मीद रखकर इस रात को अल्लाह की इबादत करेगा, इसके सारे गुनाह जो वो इससे पहले कर चुका होगा माफ़ कर दिए जाएंगे। ये रात कब है और कौन सी है, इसके बाबत हदीस से मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात इस इरादा से बाहर निकले थे कि इसके बाबत लोगों को बता दें कि यही वो रात है जिसे लैलतुल कदर कहा गया है। लेकिन आपने बाहर आते ही कुछ और मंजर देखा कि 2 शख्स आपस में झगड़ रहे हैं। आपने फरमाया कि इनके आपस की लड़ाई की शामत से लैलतुल कदर को तुमसे छुपा दिया गया। अब तुम इसको तलाश करोगे तो तुम्हें मिलेगी, यानी रमज़ान शरीफ में आखिरी अशरा की रातों में, ताक रातों में, और शायद इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी हो। अब तुम इसे रमज़ान के आखिरी अशरा को ताक रातों में तलाश करो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरा में मस्जिद में एतकाफ करने की सुन्नत जारी की ताकि शायद लैलतुल कदर में इबादत करने का मौका हाथ आ जाए, क्योंकि इस एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से भी बढ़कर है।
جیسا کہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے، پھر اس کی جستجو کے لیے اور راتوں میں بھی عبادت نصیب ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت لیلۃ القدر، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ تو قرآن اس کو عنوان دیا ہے قرآن جیت شب قدر میں اترنا شروع ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے اتارا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذنی، اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کو روح الامین کہا گیا ہے کہ وہ اترتے ہیں۔ بإذن ربہم من کل امر، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے۔ سلام، امان ہے۔ حیا حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ تو ناظرین، ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں اتارا۔ شب قدر کے بابت تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک رات 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اس رات جبرائیل امین علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ دنیا میں ہر کام کے بابت جو اس سال ہونے میں ہے احکام سے لے کر اترتے ہیں، اور صبح تک امن و امان اور خیر و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ سورۃ القدر تمام ہوئی۔ سورۃ القدر دخان میں، یعنی سورۃ دخان میں شعبان کے 15ویں رات کے بابت بھی یہی کہا گیا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات بھی عبادت کی رات ہے، جو یہاں لیلۃ القدر کے بابت کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں راتوں کا آپس میں تعلق ہے، ایک میں اجمالی اور دوسرے میں تفصیلی احکام نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ البینات، قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق اس سورت کا عدد 98 ہے، اور یہ مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال نازل ہوئی۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں دیندار اور بے دین دونوں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ یہود، نصاری اور مشرک دونوں اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے تھے اور اپنے اپنے معبود الگ الگ بنا کر فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور آپس میں لڑائی جھگڑوں اور فساد کا بازار گرم تھا۔ کوئی عقل مند یا زور آور آدمی ایسا نہ تھا کہ جو لوگوں کو سمجھا کر سیدھے راستے پر ڈال دے۔ ایک وقت یہی صورت رہ گئی تھی کہ ایک بڑے مرتبہ والے عظیم الشان اللہ کا رسول آئے اور صاف ستھری آیتیں پڑھ کر سنائے، ساری پکی اور پختہ باتیں موجود ہوں۔ چنانچہ وہ رسول آیا، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور بات بالکل واضح ہو چکی تھی، لیکن لوگ پھر بھی اپنی ضد اور ہٹ کی وجہ سے ویسے ہی فرقہ بندی اور جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو اتفاق اور اتحاد کا گر بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور یہی پختہ اور مکمل دین ہے، مگر انہوں نے نہ مانا۔ اب یہ اہل کتاب اور مشرک لوگ بھی سن لیں کہ وہ بدترین مخلوق ہیں اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بعد، اور نیک کام اور اس کی کتاب قرآن مجید، اس کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں گے، یعنی اسلام کے 5 عقائد توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اور نیک کاموں میں اس دنیا کے اندر لگے رہیں گے۔ وہ بہترین مخلوق ہے۔
انہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ نجات کا اصل ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ تو ناظرین، اب میری یہ صورت کمپلیٹ ہوئی۔ اب میں اس کی فضیلت ہے تھوڑی سی جو آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ رمضان المبارک میں اس صورت کو کثرت سے پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا ثواب بے پناہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس صورت کو رات کو 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت، لقوے کی مرض میں شفا یابی اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ یہ صورت مصائب سے حفاظت کے لیے بھی بہت مفید ہے، اس لیے جو شخص اسے روزانہ سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ کر سوئے، اس کا گھر اور جان و مال حفاظت میں رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی سورۃ قدر کی فضیلت۔ اب میرا درس کمپلیٹ ہوا اور آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کی خدمت میں آئندہ درس لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے اور شوق سے اور اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق اس پر عمل کرتے رہیے۔ شکریہ، اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔